اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ 17ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ اللہ کی توفیق سے ذکر کریں گے۔ 17ویں پارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی یہ ایک منفرد صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 16 کے قریب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے احوال کسی کے تفصیل کے ساتھ اور کسی کے اختصار کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں۔ بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ انسانوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن وہ منہ موڑے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ گویا ہر انسان جب انتقال کرتا ہے تو فقط قامت قیامتہ، اس کی قیامت صغریٰ اس پر بپا ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہے ان کی کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو سنتے تو ہیں، لیکن ایسے سنتے ہیں جیسے کہ کھیل رہے ہوں، یعنی غفلت کے انداز میں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالم لوگ چپکے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ جو بات پیش کرنے والی ہستی ہیں یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہی ہیں، تو ان کو ہم پر کیا برتری حاصل ہے؟ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، بلکہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ اچھا آنکھوں دیکھتے ہوئے ان کے جادو میں پھنس جاؤ گے۔ استغفر اللہ، بل قالوا اضغاث احلام، قرآن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پراگندہ خواب ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ شاعر ہیں۔ اس طرح کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان ساری باتوں کا جواب دیا ہے۔ فرمایا ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے ان کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے اور شعر ان کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ اور نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب ہمیں قسم ہے قلم کی اور ان کی جو قلم سے لکھتے ہیں، آپ پر آپ کے رب کا کرم ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ ساحر ہیں، نہ یعنی جادوگر ہیں، اور نہ ہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجنون ہیں، بلکہ سارے فرزانوں کے فرزانے یقیناً آپ کے سامنے آپ کی دانائی اور آپ کی بصیرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو یہ بتایا کہ آپ کو یہ بشر کہہ کر آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کو بتائیے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں اور جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے الا رجلا، مگر آدمی ہی بھیجے ہیں، مرد بھیجے ہیں، منصب نبوت پر ان کو فائز کیا ہے، نوحی الیہم، اور ہم انہی کی طرف وحی کرتے رہے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل کتاب سے کم از کم پوچھو جو انبیاء علیہ السلام کے احوال سے آگاہ ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور معزز ناظرین یہ بات ہم سب کے لیے بہت غور طلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ قرآن ایک مرر ہے، آئینہ ہے۔ مجھے اپنے آپ کو قرآن کے اندر تلاش کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں اللہ کے فرما برداروں میں ہوں، قرآن مجھے فرما بردار قرار دے رہا ہے، یا میرے کردار کو قرآن جھوٹوں کا کردار قرار دے رہا ہے، میرے کردار کو قرآن کریم منافقین کا کردار قرار دے رہا ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں میرا ذکر موجود ہے، میں فرما برداروں میں ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انعام یافتہ ہوں، اور اگر میں نافرمانوں میں ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آنے والا ہوں۔ مجھے بار
حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ درمیان میں آ گیا ہے اور ان کی قوم جو برا کام کرتی تھی اس کی مذمت آ گئی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو حکمت، دانائی اور علم عطا فرمایا۔ اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو وہاں بھی فرمایا کلن آتینا حکما و علما، ہم نے ان کو قوت فیصلہ، دانائی اور علم عطا فرمایا۔ تو معزز ناظرین، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے منصب نبوت بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اللہ پاک اس اعزاز کے ساتھ ساتھ جو ان کا امتیازی مقام اور امتیازی شان بیان کر رہے ہیں وہ ہے علم و حکمت، دانائی، عقل و شعور، فہم، ادراک، معاملہ فہمی۔ یہ بات ہمارے لیے غور طلب ہے، ہمیں بھی علم اور حکمت میں آگے بڑھنا ہے۔ جس قوم کے لیے پہلا حکم ہی اقرا کا آیا ہے، اس کا لٹریسی ریٹ دنیا بھر میں کم ہو، یہ بڑا المیہ ہے۔ ہمیں اپنے تعلیمی حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ بیمار تھے اور بیماری اسٹیج پر پہنچ گئی کہ اب ان کے لیے بچنا مشکل ہو گیا، تو کیا کہنے لگے؟ رب انی مسنی الضر، اے پروردگار مجھے بیماری لگی ہوئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے دعا کا سلیقہ۔ شکایت بھی ہو رہی ہے بیماری کی تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ تو نے مجھے بیماری میں ڈال دیا، مجھے اوکھا کر دیا، مشکل میں ڈال دیا ہے، نہیں، رب انی مسنی الضر، ربہ انی مسنی الضر، اے پروردگار مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو بڑا مہربان ہے۔ یعنی شکایت، درخواست بھی ہو رہی ہے، لیکن درخواست کا سلیقہ بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے، کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی والوں سے ناراض ہو کر نکلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے اس چلے جانے کی وجہ سے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے تو فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب انہوں نے یہ دعا کی فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور غم سے ان کو نجات بخشی۔ اور اگلا جملہ غور کیجئے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ آج بھی جب ہم کسی مشکل اور کرب میں ہوں، خاص طور پر آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہم بڑی مشکل اور کرب میں ہیں، تو ہمیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات بخشی تھی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ایسے ہم نجات بخشتے چلے جائیں گے۔ اور آج بھی یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کرب اور اس وبا سے نجات کے درخواست گزار ہیں، اور اس انداز میں ہمیں درخواست کرنی چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، کس طرح سے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو اسباب خود دوبارہ بحال کر کے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت سے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت ایک امت ہے۔ ایک امت ہم کب بنیں گے معزز ناظرین؟ ہم تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم تو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم تو اس طرح سے تقسیم ہیں کہ دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، دیکھو یہ جو بیان ہوا ہے یہ تمہارا طرز زندگی ہے اور جو ایک ہی دین ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا تمہیں میری پیروی کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا ایمان، اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے ایمان،
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو شخص نیک اعمال کرے گا بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو تو فلا کفران لسعیہ، اس کے اعمال کی ہم ناقدری نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور جہنم کا اور جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ درمیان میں بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے حضور جو فرما بردار ہیں ان کے لیے کیا ہے، اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے کیا ہے۔ اور پھر اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ، آپ کا وجود بھی رحمت، آپ کا جسد اطہر بھی رحمت، آپ کی تعلیمات بھی رحمت، اور ساری کائنات کے لیے رحمت، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، پوری اللہ کی دھرتی کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے آپ اعلان کر دیجئے، قل آپ اعلان کر دیجئے، انما یوحا الیہ، میری طرف یہ بات وحی کے طور پر بھیجی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، فہل انتم مسلمون، کیا اس کے سامنے سر جھکاتے ہو یا نہیں جھکاتے ہو؟ یہ ہدایت ہے جو اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد معزز ناظرین سورہ حج ہے۔ سورہ حج کا نام حج اس لیے ہے سورہ حج کہ اس میں حج کا تذکرہ ہے، حج کے احکام کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن آغاز میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا ہی ہولناک زلزلہ ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور لوگ ایسے لگیں گے جیسے مدہوش ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں۔ اللہ کے عذاب کی پکڑ جو ہے وہ بڑا سخت، اس کی سختی کے سامنے بالکل دیوانے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس شخص کی مذمت کی ہے جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں بحث کرتا ہے، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات سے آگہی نہیں ہے، بلکہ دوبارہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر وحی کی رہنمائی کے، یعنی عقلی علم اور نقلی یعنی وحی کا علم، ولا کتاب منیر، اور کتاب روشن کا علم اس کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ بڑا ناسمجھ انسان ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم دنیا میں بھی رسوائی دیں گے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن عذاب چکھائیں گے، اور ہم یہ کہیں گے یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تو نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ پھر معزز ناظرین میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ جو نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 9، اس کی پہلی 1-2 آیات بہت غور طلب ہیں۔ انسانوں کے ایک رویے کی مذمت ہو رہی ہے۔ وہ رویہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی فائدہ پہنچے تو مطمئن رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو فوراً پھر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی خسارے میں رہے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بڑا خسارہ ہے۔ آزمائش اگر آئی ہے تو آزمائش اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جس تکلیف اور آزمائش میں انسان کو اللہ کا قرب میسر آ رہا ہے وہ تو اس کے لیے رحمت ہے، اور اگر آزمائش اور تکلیف اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے تو پھر سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔
یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ذمہ دار جو ریاست کے ذمہ دار ہیں، اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ اگر ہم انہیں کسی زمین میں کسی خطے میں اقتدار بخشیں تو اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کے قائم کرنے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام، وامروا بالمعروف، امر بالمعروف کا نظام، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے منع کرنے کا نظام قائم کرتے ہیں، وہ معاشرتی تعمیر کا کام کرتے ہیں، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نظام قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے دو باتیں جو پہلی ہیں ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور اگلی جو دو باتیں ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، لیکن معزز ناظرین یہ تقسیم ہم نے سمجھی ہے، حقیقت میں جو حقوق العباد ہیں وہ بھی حقوق اللہ ہیں۔ ہم باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی فرما برداری جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ہم بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے، ہم یتیم کے مال کے قریب نہیں جاتے اس لیے نہیں جاتے کہ اللہ نے روکا ہے۔ تو دراصل حقوق العباد بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے آہستہ آہستہ یہ بات بنا لی ہے کہ جی حقوق اللہ ٹھیک ہے، ادا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، ہاں حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ حقوق العباد بھی دراصل اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی ادا ہو رہے ہیں اور اسی کی خوشنودی کے لیے ہی ادا ہو رہے ہیں، لہذا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پر اپنی قدرتوں کا ذکر فرماتے ہیں اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے یہ اعلان کروا رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں انا النذیر العریان، لگی لپٹی رکھے بغیر حق کی بات کو تمہارے سامنے بیان کرنے والا ہوں، لگی لپٹی رکھے بغیر حق کی بات کو تمہارے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے امت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، بلکہ ساری کائنات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کیے تھے اور وہ ہم ناسکوہ، وہ اسی طریقے سے عبادت کرتے رہے۔ فلا ينازعنک فی الامر، اے حبیب اب آپ سے ان کو اس معاملے میں کسی طرح کے جھگڑا کرنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، حق نہیں ہونا چاہیے۔ وادع الی ربک، آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، اسی میں ہی یقیناً ان کی نجات ہے کہ وہ آپ کی پکار پر لبیک کہیں اور آپ کی بات کو مانیں۔ معزز ناظرین، اس پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بڑی اہم بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اے حبیب ذرا لوگوں کے سامنے ایک مثال بیان کیجئے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، فاستمعوا لہ، اچھی طرح سے اس کو کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، اللہ کے سوا تمہاری مشکلیں دور کریں گے، میری مشکلیں دور کریں گے، میری بیماریاں دور کریں گے، مجھے بیٹے دیں گے، بیٹیاں دیں گے، ان کے پاس اختیار ہے، جو چاہیں کر دیں۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، سارے اکٹھے ہو کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کے سامنے پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، سارے مل کر اس سے چھین نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکھی ناک پر بیٹھ جائے انسان کے لیے مشکل کھڑی کر دیتی ہے، ناک میں دم آ جاتا ہے۔ اتنے بے بس۔ یہ کرونا وائرس کیا ہے جو باریک اتنا کہ بہت بڑی مشکل سے دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس نے 215 سے زائد ممالک کو بالکل بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔
یعنی کمزور اتنا کہ ہاتھ دھوئیں 20 سیکنڈ تو ہاتھ سے اتر جائے، اور طاقتور اتنا کہ جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، جن کو یہ خیال تھا کہ ہماری فوجیں ساری دنیا کو مسخر کر سکتی ہیں، ہم نے ایٹم بم تیار کر رکھے ہیں، ساری دنیا کو ملیا میٹ کر دیں گے، جو کہتے تھے کہ وقت کو ہم نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، آج اس کرونا وائرس نے ان کو ناکو چنے چبا دیے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کہ ہمیں اب دعا پر ہمارا جو یقین ہے وہ اس کرونا وائرس نے اور بڑھا دیا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں طالب بھی، مدد مانگنے والا بھی کمزور ہے، اور جن سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہیں، اور ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگ نہیں پہچان سکے اللہ کو جیسا کہ حق تھا اس کی ذات عالی کو پہچاننے کا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ زیادتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، رکوع کے بالکل سورت کے آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرو، واعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، فلاح پا جاؤ گے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، وجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو، وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلے بھی تمہارا نام مسلم تھا، آج بھی تمہارا نام مسلم ہے، ہم نے نام الگ الگ فرقے بنا کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، خدا را اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیے، یہ جو آگے تقسیم ہم نے بنا رکھی ہے، فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ یہاں الحمدللہ 70ویں پارے کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ کل نئے پارے کے ساتھ، مضامین کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔